السلام علیکم. دس از فیصل قاضی اینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نو فلائی زون. آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں سے کمرشل ایئر کرافٹ نہیں اڑ سکتا. تو اس کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں کہ کیوں ایک کمرشل ایئر کرافٹ کسی پلیس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا؟ تو اس کے ریزنز کیا ہیں؟ تو پہلا اس کا ریلیجس ریزنس بھی ہو سکتا ہے. ریلیجس ریزن، ٹھیک ہے. دوسرا اس کا انوائرمنٹل ریزنس بھی ہو سکتا ہے. انوائرمنٹل ریزن. اور تیسرا اس کا ہسٹوریکل ریزنس بھی ہو سکتا ہے، ریزن بھی ہو سکتا ہے. اور نمبر فورتھ پہ اس کا پولیٹیکل ریزنس بھی ہو سکتا ہے. کہ جس کی وجہ سے وہاں سے کوئی ایئر کرافٹ ان جگہوں کے اوپر سے نہیں گزر سکتا. تو سب سے پہلے اگزامپل آپ کو بتاتا چلوں. اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ مکہ اور کعبہ یہ ایک ایسا مقام ہے جس کے اوپر سے ہوائی جہاز نہیں گزرتا. اس کی سب سے پہلی وجہ ہے کیونکہ یہ بہت ہی سیکرڈ پلیس ہے. یہ بہت ہی سیکرڈ پلیس ہے، معزز ترین جگہ ہے مسلمانوں کے لیے. اس وجہ سے جو KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ کی اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس کو نو فلائی زون کا درجہ دیا ہوا ہے. اگر کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہے، کوئی بھی پائلٹ اس کی وائلیشن کرتا ہے، اس پائلٹ کو پھر ہیوی فائنس کیے جاتے ہیں. ایون اس کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. جو دوسرا اس کا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے. مکہ وہ مقام ہے جہاں پر کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی یہاں سے کمرشل ایئر کرافٹ نہیں گزرتے. جو تیسرا ریزن میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ریزن، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سائنٹیفک ریزن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مکہ کا مقام اور کعبہ کا مقام دنیا کا سینٹرل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ یہ سینٹرل پوائنٹ ہے تو یہاں پر میگنیٹک فیلڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، قدرتی طور پر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کسی بھی کمرشل ایئر کرافٹ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر سے گزر سکے. تو یہ ریزنس ہیں جس کی وجہ سے مکہ اور کعبہ کے اوپر سے کوئی بھی ایئر کرافٹ نہیں اڑ سکتا. اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور ایگزامپل بتاتا ہوں. پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد، ٹھیک ہے. اور اسلام آباد کا جو ایریا ہے ریڈ زون، اسلام آباد کا ایریا ہے ریڈ زون، یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر گورنمنٹ کی ہائی آفیشلس بلڈنگس موجود ہیں. یہاں سے بھی کمرشل ایئر کرافٹ نہیں اڑ سکتا. ٹھیک ہے، صرف اور صرف ہیلی کاپٹرس آپ کو نظر آتے ہیں، ادروائز آپ کو کوئی بھی کمرشل ایئر کرافٹ نہیں نظر آتا. 2010 کی بات بتاؤں کہ 2010 میں ایئر بلو کا جہاز آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ریڈ زون کے ایریا پر منڈلا رہا تھا. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اتھارٹیز نے اس کو میزائل کے ساتھ تباہ کیا. یہ کریش نہیں تھا، نیوز میں بتایا گیا کہ کریش ہے، بٹ یہ کریش نہیں تھا بلکہ میزائل کے ساتھ اس کو مار گرایا. کیوں؟ کیونکہ یہ ریڈ زون کے اوپر منڈلا رہا تھا، جس سے خدشہ ظاہر ہوا کہ اس پلین کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ اس کو میزائل سے تباہ کیا جائے. تو اس کو میزائل کے ساتھ تباہ کیا گیا. اب اور ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں، ڈزنی پارک، ٹھیک ہے، ڈزنی پارک
جو کہ یو ایس اے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر موجود ہے، یہ بھی ایک نو فلائی زون میں آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ 9/11 کو، آپ کو واقعہ یاد ہوگا 9/11 کو، 9/11 میں جو ہوا تھا واقعہ، جس میں دو جہاز مطلب کمرشل ایئر کرافٹ تھے، وہ بلڈنگ سے آئی تھنک 3 تھے، ٹوٹل تو 4 تھے، جس میں سے 3 جہاز بلڈنگ کے ساتھ ٹکرا گئے، کریش ہوئے، اور ایک جہاز جو تھا وہ مطلب ان کو سیٹ اپ کیا گیا، مطلب جو اس میں پلین میں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کوئی ہمت کی اور خود سے اپنی مدد کی، اور ان جس نے ہائی جیک کیا تھا ان کو وہ ناکام بنا دیا، اس کا جو پلان تھا، ٹھیک ہے۔ تو 2 یا 3 جہاز جو تھے وہ اس بلڈنگ کے ساتھ ٹکرا گئے تھے۔ اس کے بعد سن 2003 میں یہ فیصلہ کیا گیا، اب ڈزنی پارک ایک پبلک پلیس ہے، تو کہا گیا کہ کوئی بھی کمرشل فلائٹ اس سے 3000 فیٹ دور جا کے اڑ سکتا ہے، مطلب اڑ سکتی ہے کوئی بھی فلائٹ، اس کے آس پاس نہیں اڑ سکتی کوئی بھی فلائٹ، مطلب کوئی بھی کمرشل ایئر کرافٹ ہو وہ 3000 فیٹ دور اڑ سکتا ہے، اس کے قریب نہیں اڑ سکتا، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہوا، 3 کمرشل ایئر کرافٹ اس میں ہائی جیک کیے گئے اور اس کو تباہ کیا گیا بلڈنگ کے ساتھ، اور اس پلیس کو بھی ہم نو فلائی زون میں کہیں گے۔ یہ اس ٹائپ کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں کہ یا کسی بھی وائواز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ امریکہ کا وہ کون سا ایریا ہے جو نو فلائی زون میں آتا ہے، وہ کون سا ہے؟ ڈزنی پارک۔ اور اس میں سے بھی کاؤنٹر کوسچن ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کو نو فلائی زون کیوں قرار دیا گیا؟ تو وہ آپ ریزن بتائیں گے کہ بھائی 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا 2001 میں ہوا تھا یہ واقعہ، اور اس واقعے کی وجہ سے پھر 2003 میں اس کو نو فلائی زون کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اب پیسیفک اوشن کی مثال لے لیں۔ پیسیفک اوشن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی جہاز اس کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیسیفک اوشن پر آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آئلینڈ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پیسیفک اوشن پر کوئی بھی آئلینڈ موجود نہیں ہے۔ چھوٹا آئلینڈ جہاں پر کوئی فیسلٹی موجود ہو، جہاں پر ایئرپورٹ موجود ہو، جہاں پر ایمرجنسی لینڈنگ کی جا سکے، تو کوئی بھی ایسا مقام پیسیفک اوشن پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے پیسیفک اوشن کو بھی نو فلائی زون کا درجہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہو گیا یہ پیسیفک اوشن، اور اسی طرح ایک ہے تبت کا مقام۔ آپ دیکھ لیں ہائی ریس ماؤنٹین یہاں پر موجود ہیں، تو یہ بھی جو ہے ایک نو فلائی زون میں آتا ہے، نو فلائی زون۔ تو یہ کچھ کوسچنس سے یہ کسی بھی ٹیسٹ میں کام آ سکتے ہیں، جیسے گورنمنٹ جابس آتی ہیں کسی بھی اسکیل کی ہوں، یہ تو آئی تھنک 16-17 سے اوپر جو جابس آتی ہیں اس میں یہ ڈیپلی پوچھے جا سکتے ہیں، باقی نیچے والوں میں تو وہ پھر ایزی آتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ بھائی نو فلائی زون کیا ہوتا ہے، اور کہاں کہاں پہ یہ ایریاز موجود ہے۔ پاکستان میں نو فلائی زون کہاں پہ ہے؟ مینس اسلام آباد میں نے آپ کو بتایا ریڈ زون ہے، جہاں پر سپریم کورٹ ہے، پی ایم ہاؤس ہے، اور پارلیمنٹ، ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ ریڈ زون میں آتی ہیں، اس لیے اس کو نو فلائی زون کا عہدہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیسیفک اوشن ہے، ڈزنی پارک امریکہ میں ہے، اور مکہ ہے، تو یہ سارے نو فلائی زون میں آتے ہیں۔